الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال سبحانه وتعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 حضرات، یہ اللہ رب العزت کا میرے اور آپ کے اوپر بہت بڑا احسان اور اس کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ وہ دنوں کو بدل بدل کے، راتوں کو تبدیل کر کے، کبھی دن کے اوقات میں، کبھی رات کی ساعتوں میں اور کبھی سال بھر کے موسموں میں چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی نہ کسی طرح سے درجات کی بلندیاں حاصل کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافیاں پا لیں۔ کبھی وہ رمضان لے کے آتا ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے۔ دن میں جب دن کا آخری پہر ہوتا ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں بہت قیمتی پہر ہے، عصر سے مغرب تک کا وقت۔ رات میں جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تب تو اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لا کر آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، اور پورے ہفتے میں جمعہ کا دن بڑی فضیلت اور بڑی عظمت والا ہوتا ہے، اور پورے سال میں رمضان کا مہینہ اس کے ایک اپنی شان ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں آخری عشرہ اس کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، اور آخری عشرے کے اندر شب قدر اس کے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں۔ اسی طرح سے جو دن انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں سے شروع ہو رہے ہیں، ذوالحجہ کا چاند جو ہی نظر آ جائے گا تو عشرہ ذی الحجہ، ذی الحج کے پہلے 10 دن ان کا جو ہی آغاز ہوگا تو اللہ رب العزت کے ہاں ان دنوں کا بھی ایک خاص مقام
خاص شان، بہت بڑی عظمت، بہت بڑی بلندی، بہت بڑی رفعت ہے، افسوس کے ساتھ جس سے ہمارا معاشرہ پوری طرح واقف اور آگاہ نہیں ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جاننا اور پہچاننا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی کیا شانیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس عشرہ میں کیا برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ہمیں اس عشرے کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں یہ وہ واحد عشرہ ہے جس کا قرآن مجید کے 4 مقامات پر تذکرہ ہے۔ 4 آیات مبارکہ میں اس عظیم عشرہ کا تذکرہ ہے، اور حدیث میں اس عشرہ کی بہت ساری خصوصیات آئی ہیں۔ ان میں سے 10 کے قریب خصوصیات آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی خصوصیت جو آنے والے دن ہیں، ذو الحجہ کے چاند طلوع ہونے سے جن کا آغاز ہو جائے گا، ذو الحج اسلامی کیلنڈر اور تقویم کا 12واں اور آخری مہینہ، عشرہ کا معنی 10، اور اس کے پہلے 10 دن عشرہ ذی الحجہ۔ اس کی پہلی خصوصیت 30ویں پارے میں سورہ الفجر میں اللہ رب العزت نے یہ واحد عشرہ ہے پوری انسانی تاریخ اور دنیا کی تاریخ کا، جس کو بطور عشرہ فضیلت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس عشرہ کی سورۃ الفجر میں قسم اٹھائی ہے۔ والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے، صبح کی قسم ہے۔ صبح، ہر صبح ہی برکت والی ہے، ہر فجر ہی برکت والی ہے۔ والفجر، مجھے صبح کی قسم ہے۔ ولیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ والشفع، مجھے جفت کی قسم ہے۔ والوتر، اور مجھے طاق کی قسم ہے۔ جفت اور طاق ہونا یہ بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کائنات کا ہر جفت اس قسم میں آ جاتا ہے، اور کائنات کا ہر طاق اس قسم میں آ جاتا ہے۔ ہر جوڑا اور ہر یونیک چیز اس قسم میں پوری مخلوق آ جاتی ہے، لیکن بالخصوص 10 تاریخ اس عشرے کی جفت بنتی ہے، اس کی قسم ہے۔ اور والوتری، اور 9 تاریخ اس عشرے کی طاق بنتی ہے، مفسرین نے کہا کہ اس کی خصوصی قسم ہے۔ والفجر، مجھے فجر کی قسم۔ ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ والشفع، جفت کی قسم، کائنات میں ہر چیز جو جفت ہے، اور بالخصوص دنوں میں سے 10 تاریخ کی قسم۔ والوتری، کائنات میں ہر طاق چیز اس کی قسم، اور بالخصوص اوقات اور دنوں میں سے جو طاق دن ہے 9 تاریخ یوم عرفہ کی قسم۔ تو پہلا مقام سورہ الفجر کا ہے، 30واں پارہ ہے، جہاں اللہ رب العزت نے اس پورے عشرے کی ایک خاص انداز میں قسم اٹھائی ہے۔ اس لحاظ سے رمضان کے عشرے کا بھی اللہ نے علیحدہ سے تذکرہ کر کے قسم نہیں اٹھائی، اس عشرے کا علیحدہ سے تذکرہ کر کے رب تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی۔ اور بالخصوص یہ بھی کہ یہ مہینہ جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے قابل احترام ہے، لیکن اس کے پہلے 10 دن خصوصی شان والے ہیں۔ دوسرا مقام سورہ الحج ہے۔ اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب تعالیٰ نے خود ان کو بتایا کہاں میرا گھر بنانا ہے، بیت اللہ کی تعمیر کہاں پہ کرنی ہے، اور اللہ رب العزت نے پوری گائیڈ لائن دینے کے بعد اپنی نگرانی میں جناب ابراہیم جناب اسماعیل سے جب اپنے خوبصورت ترین، عظیم ترین، برکتوں والے، ہدایت کے مرکز والے، انسانیت کے نفع والے بیت اللہ العظیم کی تکمیل کروا لی، تو اس کے فوراً بعد سورہ حج میں اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے میرے ابراہیم، میرا گھر تو نے بنا دیا ہے، اب لوگوں میں اعلان کر دو کہ لوگ دور دراز کے علاقوں سے
پیدل چل کے اور اپنی اونٹنیوں پہ، دبلی پتلی اونٹنیوں پہ مسلسل سفر کر کے میرے گھر کا آ کے حج کیا کریں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہاں آئیں گے تو ان کو بہت فوائد ملیں گے، دین کے فائدے، دنیا کے فائدے، رزق کے فائدے، روحانیت کے فائدے، دل کے تزکیہ کے فائدے، گناہوں کی پاکی کے فائدے، امت اسلامیہ سے تعارف کے فائدے، سب فائدے ان کو ملیں گے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اے میرے ابراہیم، میرے گھر کی بنیادیں مکمل کرنے کے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دو کہ دنیا بھر کے لوگوں خاص دنوں میں آؤ اور اللہ کا ذکر کرو۔ ان کو ایام معلومات کہا گیا سورہ حج میں۔ ایام معلومات کا معنی ہے جانے پہچانے دن، نون دن، اسپیسیفائڈ ڈیز، متعین دن، خاص دن۔ اللہ کے ہاں یہ شہرتوں والے دن ہیں، آسمانوں میں ان دنوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور رب کے قرآن میں ان دنوں کا چرچا پایا جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں یہ طے شدہ اور متعین دن ہیں۔ حج جیسی عظیم عبادت کے لیے بھی اللہ نے انہی دنوں کا انتخاب کیا ہے۔ اس لحاظ سے سورہ حج وہ دوسرا مقام ہے جہاں اس عشرہ کا تذکرہ بھی کیا گیا، اور اس عشرہ کو ایام معلومات کہا گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن کے عظیم مفسر کہتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک تیسری خصوصیت اس عشرہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے سورۃ الاعراف میں، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے کہا اے میرے موسیٰ پیغمبر 30 راتیں تو نے خاص دل لگا کے، گوشہ نشینی اختیار کر کے خلوتوں میں میری یادوں میں گزارنی ہیں۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے پھر مزید کہا 10 راتیں مزید میری عبادت میں گزارنی ہیں۔ وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتیں پوری ان کا وعدہ لے لیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ سورہ اعراف میں یہ 30 اور 10 اور ٹوٹل 40 ان کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ 30 راتیں کون سی تھیں، 10 راتیں کون سی تھیں، ٹوٹل 40 کیسے ہوئیں، وعدے کا کیا مطلب ہے، پھر عظمت کیا چھپی ہوئی تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام انسانی تاریخ میں بلکہ پیغمبروں کی تاریخ میں وہ واحد پیغمبر ہیں جن سے رب تعالیٰ نے کہا 40 راتیں تو نے خاص علیحدگی میں میری عبادتیں کرنی ہیں۔ جب 40 راتیں مکمل ہو گئیں تو اس کے بعد میں تجھ سے ہم کلامیاں کروں گا، باتیں کروں گا، گفتگو کروں گا، براہ راست ڈائریکٹ کلام کا شرف اور اعزاز بخشوں گا۔ امام ابن کثیر اپنی عظیم تفسیر ابن کثیر میں اور امام طبری اپنی عظیم تفسیر طبری میں لکھتے ہیں کہ وہ 30 راتیں ذوالقعدہ کا مہینہ تھا اور 10 راتیں ذوالحجہ کا پہلا عشرہ تھا۔ جب یہ پوری ہو گئیں تو ذوالحج کی 10 تاریخ کو رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے ان کو ہم کلامی کا شرف نصیب فرمایا تھا۔ یہ دن عظمتوں والے ہیں، یہ شان والے ہیں، یہ مقام والے ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں ان کی ایک اپنی ہی شان رہی ہے، ان کا ایک اپنا ہی مقام رہا ہے۔ ان دنوں کی چوتھی خصوصیت اور تاریخی حوالے سے بالخصوص ان کی ایک چوتھی شان یہ ہے، قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ ہے اور خاص انداز میں تذکرہ ہے۔ انسان وہ پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ دین اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہوا۔ اس وقت سے لے کے ہر پیغمبر کو دین اسلام ہی ملتا رہا۔ مختلف احکام ادوار کے مطابق شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں، اور اس دین کو اللہ رب العزت نے آخری طور پر اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ جب نازل کرنا شروع کیا تو مکی دور سے اس کا آغاز ہوا۔ 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے،
10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے اور 23ویں سال آخری سال اپنے زندگی کے آخری سال میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام حج کے لیے روانہ ہوئے. 1,00,000 صحابہ کو تقریباً ساتھ لے کر میدان عرفات میں جمع ہوئے. آپ اندازہ کیجئے کیا منظر ہوگا اس وقت جب آپ میدان عرفات میں ہوں گے. اللہ کے پیغمبر رب سے دعائیں کرتے ہوں گے. اونٹنی آپ کے پاس ہوگی. کبھی آپ اونٹنی پہ بیٹھ کے کبھی نیچے کھڑے ہو کے رب سے باتیں کرتے ہوں گے. 1,00,000 صحابہ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر آپ کے سامنے ہوگا. 23 سال کی محنت آپ کو نظر آتی ہوگی. آپ کتنے نہال ہوں گے اور خوشی سے آپ کے دل کے اندر کیا خوشی اور محبت کے سوتے پھوٹتے ہوں گے. اس موقع پہ اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، یہ آج کا لفظ بھی قابل غور ہے نا. یہ نہیں کہا دین مکمل کر دیا، الیوم، الیوم، آج کے دن، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا. صحیح بخاری میں وضاحت ہے، یہودی بڑے صاحب مطالعہ، صاحب علم، بڑے شاطر اور تیز ترار لوگ تھے. جمع ہو کے حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، کہنے لگے آیت تقرؤونہا، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، تم اس کو پڑھتے ہو، لو ان علینا معشر الیہود انزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر ہم پہ وہ آیت اتری ہوتی اور ہماری تورات میں وہ آیت ہوتی تو ہم اس دن کو یاد رکھتے، اس کو یادگار بناتے، اس دن جشن مناتے، اس کو تہوار بناتے، اس دن کو ہم عید بناتے. اے مسلمانوں، تم کیسے بے ذوق ہو کہ تمہارے قرآن میں وہ ایک اتنی عظیم آیت ہے، تم اس دن کوئی جشن، کوئی تہوار، کوئی خوشی کا انداز، کوئی عید مناتے ہی نہیں ہو. الیوم اکملت لکم، اور اس دن کا تمہارے قرآن میں تذکرہ بھی ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پہ اپنی نعمتیں تمام کر دیں، دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا. اٹھائیے ذرا صحیح بخاری، آپ کے سامنے اس عشرہ کی اہمیت واضح ہوگی. جناب عمر فاروق نے جو جواب دیا، میں اس کو اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں، کہا یہودیو یہ نہ سمجھو کہ ہم واقف نہیں ہیں، ہم اپنی طرف سے جشن نہیں مناتے. جس دن یہ آیت اتری ہے ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں، جس تاریخ میں اتری ہے ہم اس تاریخ کو بھی جانتے ہیں، جس جگہ پہ اتری ہے ہم اس جگہ کو بھی جانتے ہیں، جس کیفیت میں اتری ہے ہم اس کیفیت کو بھی جانتے ہیں. تب عمر فاروق نے کہا، جمعے کا دن تھا، ذوالحج کا مہینہ تھا، 9 تاریخ تھی، عرفات کا میدان تھا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عرفات میں قیام پذیر تھے. اس موقع پہ آپ کے سینہ اطہر پہ یہ آیت مبارکہ اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. یہودی کا جواب خود ہی ہو گیا. کیسے؟ کہ اپنی طرف سے تو ہم جشن مناتے نہیں، لیکن خود اللہ نے ایسا انتظام کر دیا، آسمانوں سے انتظام کیا، اوپر سے انتظام کیا، عرش معلیٰ سے انتظام کیا کہ اس عظیم ترین آیت کو اللہ نے جب نازل کیا تو اللہ نے اس کے لیے دن کو دیکھا جائے تو دن وہ منتخب کیا جو جمعے کا دن ہے. جمعے کا دن ہمارے لیے پہلے ہی عید کا دن ہے، اور اللہ نے وہ تاریخ منتخب کی جو 9 تاریخ ہے، اور 9 تاریخ پہلے ہی ہمارے لیے حج کے جشن کی تاریخ ہے، یوم عرفہ کی تاریخ ہے. اس دن پہلے ہی مسلمان عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. اللہ نے انتخاب ہی ایسا کیا ہے چونکہ مسلمان اپنی طرف سے کسی جشن کا اضافہ نہیں کر سکتے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے ان دنوں کی کیا عظمت ہے، ان دنوں کی کیا شان ہے. 5ویں خصوصیت ان دنوں میں اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ ان دنوں میں سے
ایک دن یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر ان دنوں کی اور کوئی شان نہ ہوتی اور کوئی عظمت نہ ہوتی اور کوئی اسپیشلٹی اور کوئی امتیاز نہ ہوتا تو ان دنوں کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ان دنوں میں ایک وہ دن ہے جس کو یوم عرفات کہا جاتا ہے. یوم عرفات آپ تو سن ہی سکتے ہیں، اس کی عظمت کو وہ پہچان سکتے ہیں جن کو اللہ نے 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. کیا ماحول ہوتا ہے، کیا سما ہوتا ہے، کیا نرمی ہوتی ہے، دلوں میں کیا گداز ہوتا ہے، آنکھوں میں کیا آنسو ہوتے ہیں، ماحول کتنا خوبصورت ہوتا ہے. 40 لاکھ کے قریب لوگوں کا اجتماع، دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے، کوئی افریقہ کے جنگلوں سے اٹھتا ہے، کوئی افغانستان کے پہاڑوں سے اٹھتا ہے، کوئی کشمیر کی وادی سے اٹھتا ہے، کوئی پاکستان کے میدانوں سے اٹھتا ہے، کوئی عرب کے صحراؤں سے اٹھتا ہے، کوئی برما کے جزیروں سے اٹھتا ہے. دنیا کے کونے کونے سے کفن جیسی 2 سفید چادریں پہن کے 40 لاکھ کے قریب لوگ اپنے اپنے کلچر کو ختم کر دیا، 2 کپڑے پہن لیے، اپنی زبان قربان کر دی، لبیک کا ترانہ جاری ہو گیا، اپنے وطن سے ہجرت کر لی، اپنے بیوی بچوں کو خیر بات کہہ دیا. ایک ہی دل پہ خیال سوار ہے، اللہ تو راضی ہو جا. میدان عرفات میں جمع ہو کے جب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، ان کی آنکھیں نم اور ان کے دل نرم ہوتے ہیں. دنیا کیا جانے کہ اس وقت اس دن کی عظمت کیا ہوتی ہے. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان دنیا پہ قریب قریب تشریف لے آتے ہیں، یدنو جیسے ان کی شان کے لائق ہے، یتجلی اپنی رحمت کے جلوے دکھاتے ہیں جیسے ان کی شان کے لائق ہے. یباہی بہم الملائکہ فرشتوں کے سامنے فخر کر کے پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم کہتے تھے نا یہ زمین میں فساد مچائیں گے، مجھے بتاؤ یہ 40 لوگ کا اجتماع کیا کرنے آیا ہوا ہے، یہ کیا مانگتا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں. پھر رب تعالیٰ اس مجمع سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، تم مجھے اتنے پیارے لگتے ہو، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، اگر تمہارے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، اگر تمہارے گناہ اس قدر زیادہ ہوں، آج ایسا دن اور تمہاری ایسی ادائیں ہیں کہ میں نے تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یہ یوم عرفہ ہے، یہ یوم عرفات ہے، یہ یوم عرفات ہے. اس کی عظمت، اس کی شان، اس عشرے کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس عشرے میں اللہ رب العزت نے یوم عرفات کو رکھا. صرف یہی نہیں، ان حاجیوں سے تو اللہ یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں وَلِمَنْ شَفَاعْتُمْ فِيهِ، جن کے بارے میں تم کہہ دو کہ اللہ ان کو معاف کر دے، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے. تو اس عشرہ میں یوم عرفہ ہے. یوم عرفہ چھٹی خصوصیت اس عشرہ کی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. پورے سال کے اندر کسی دن میں اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزادیاں نصیب نہیں فرماتے جس قدر جہنم سے آزادیاں یوم عرفہ میں اللہ نصیب فرماتے ہیں. جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے کہ ایک یوم عرفہ اللہ رب العزت نے اس میں اتنا ثواب رکھا ہے کہ یوم عرفہ کی نیکیاں 2 سال کے برابر ہوتی ہیں. ایک یوم عرفہ کی نیکیاں، یوم عرفہ کے اعمال، یوم عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کی نمازیں، یوم عرفہ کی تلاوتیں، ذکر و اذکار، یہ ایک دن کی عبادت اللہ رب العزت نے اسے 2 سال کے برابر قرار دیا. جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کہنے کے مطابق، اور اس طرح کی بات ابن عمر جیسا کوئی صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا ہے. یقیناً کوئی وجہ ہے جس وجہ سے اتنا جلیل القدر صحابی اس ایک دن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے. اور آگے بڑھیے،
اس عشرہ کی خصوصیات، امتیازات میں سے ایک 7ویں خصوصیت اس عشرہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے کہ اس عشرہ کے اندر اللہ نے یوم النحر بھی رکھا ہے، جس کو قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ اس عشرہ کی شان ہی ایسی ہے کہ اس کے بعض دنوں کے نام ہی علیحدہ علیحدہ رکھ دیے۔ 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور 10 تاریخ کو یوم التشریق، یوم العید، یوم النحر کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو 3 دن ہیں، اگلا دن 11 تاریخ اس کو یوم القر کہتے ہیں، جو 12 تاریخ ہے اس کو یوم النفور، یوم النفیر، یوم النفر الاول کہتے ہیں، جو 12 تاریخ ہے اس کو یوم النفر الثانی کہتے ہیں، اور 10 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک ان 4 دنوں کو اللہ نے علیحدہ ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ان کو ایام معدودات اور ایام تشریق سنت میں حدیث میں کہا گیا ہے۔ اس عشرہ مبارکہ کی 7ویں خصوصیت کہ اس میں یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، عید کا دن ہے۔ اس دن کی بھی اللہ کے ہاں کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا، جب پاکستان کے باسی، صرف پاکستان کے باسی ایک محتاط اندازے کے مطابق کروڑ سے اوپر 2 کروڑ کے قریب اللہ کی راہ میں مختلف جانور قربان کرتے ہوں گے۔ یہ صرف پاکستان کے اندر اتنی عظیم قربانیاں پیش ہوتی ہوں گی۔ پھر میدان عرفات کے بعد اگلے روز 10 تاریخ کو حجاج کرام اور پوری دنیا میں مسلمان کتنی قربانیاں کرتے ہوں گے۔ اس دن کی کیا شان ہوگی جس دن میں قربانی کرنے والے لوگ اپنے سال بھر کی جمع پونجی ایک جانور خرید کے اس کی گردن پہ چھری چلا کے غریبوں کے گھروں میں اپنا پیٹ کاٹ کے گوشت بھیجتے ہوں گے۔ وہ غریب سال بھر کے بھوکے جب شکم سیر ہوتے ہوں گے تو اس دن کی اللہ کے ہاں اس قدر زیادہ عظمت ہوتی ہے کہ 10 تاریخ کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فیصلہ کر دیا، افضل الایام یوم النحر، پوری انسانی تاریخ میں تمام دنوں میں سب سے افضل دن قربانی کا دن ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ایک سوال پوچھا گیا۔ بعض احادیث میں آتا ہے افضل دن جمعے کا ہے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے افضل دن عرفات کا ہے، اور اس حدیث میں افضل دن قربانی کا ہے۔ تو ان تینوں میں بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تضاد ہو۔ حل کیا ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظمت کے کیا کہنے، بڑا خوبصورت جواب دیا۔ فرمانے لگے کہ پوری انسانی تاریخ اور پورے سال میں سب سے افضل دن یوم النحر قربانی کا دن ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی نے کہہ دیا افضل الایام یوم النحر، سب سے افضل دن قربانی کا دن ہوتا ہے۔ اور عشرہ ذی الحجہ میں قربانی کے دن کو نکال کے باقی 9 دنوں میں سب سے افضل دن عرفات کا دن ہوتا ہے، اور ہفتے کو دیکھا جائے تو ہفتہ وار سب سے افضل دن جمعے کا دن ہوتا ہے۔ اس عشرہ مبارکہ کی ایک اور عظمت یہ ہے، 8ویں خصوصیت، کہ اس عشرہ مبارکہ میں رب تعالیٰ نے کائنات کے اندر وہ عظیم ترین واقعہ رونما ہوا جو پہلی دفعہ اور آخری دفعہ رونما ہوا تھا۔ رب کا پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ مینا کے میدان میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کی گردن پہ چھری چلا رہے تھے اور ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے تھے۔ اس عشرہ مبارکہ کی 9ویں خصوصیت، میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں اور میرے روحانی بیٹوں، اس کو یاد بھی رکھنا، آگے بھی پھیلانا کہ پورے سال میں کسی دن کے اندر نیکی کا اس قدر زیادہ ثواب نہیں ہوتا جس قدر ہر نیکی کا ثواب ان 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے، جناب عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا مل عمل الصالح احب الی اللہ عز وجل من هذه العشر، نیک اعمال، نیکی کے کام جس قدر ان 10 دنوں میں اللہ کو پیارے لگتے ہیں کوئی اور عمل اتنا پیارا نہیں لگتا۔ قالوا ولا الجہاد، صحابہ کرام کے ذہنوں میں ایک سوال اٹھا، اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا، میدان جہاد میں نکل پڑنا، جان کو ہتھیلی پہ رکھ لینا، سر پہ کفن باندھ لینا، بیوی بچوں کو خیر بات کہہ دینا اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے بے چین ہو جانا، یہ تو بڑی عظیم نیکی ہوتی ہے۔ کیا ان دنوں کے جو اعمال ہیں اس کا مقابلہ جہاد جیسی نیکی بھی نہیں کر سکتی؟ فرمایا نہیں، ان دنوں کی نیکی اتنی پیاری ہے وَلَلْ جِہَادُ، کہ ان دنوں کے اعمال کے برابر عام دنوں کا جہاد بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی عظیم کتاب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ صحابہ کرام نے 3 دفعہ یہ سوال پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی، عام دنوں کا جہاد ان دنوں کی نیکی کے برابر نہیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا، عام دنوں کا جہاد ان دنوں کے اعمال کے برابر نہیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں اس شخص کا جہاد جو اپنی جان اور اپنا مال دونوں اللہ کی راہ میں لے کے نکل کھڑا ہوا اور دونوں ہی اس نے قربان کر دیے، شہید ہو گیا، اس کی شہادت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو ان دنوں میں ہر نیکی کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اتنا اضافہ ہو جاتا ہے، اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ عام دنوں کا جو جہاد ہے وہ بھی ان دنوں کی نیکی اور ان دنوں کے اعمال صالحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 10ویں اور آخری خصوصیت عرض کر کے میں اپنی بات کو تکمیل کی طرف بڑھاتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ان دنوں کی اللہ کے ہاں اس قدر عظمت اور اس قدر فضیلت ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ تمام دنوں کے اندر نیکیاں تو ہوتی رہتی ہیں، رمضان میں نیکیاں، شوال میں نیکیاں، ذوالقعدہ میں نیکیاں، محرم میں نیکیاں، پورے سال ہی اللہ کے نیک بندے نیکیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ دن اللہ کو اس لیے بہت پیارے لگتے ہیں کہ جتنی نیکیاں ان 10 دنوں میں ہوتی ہیں اس قدر نیکیاں پورے سال میں نہیں ہوتی ہیں۔ کیسے؟ نیکیاں تو رمضان میں بھی بہت ہوتی ہیں، رمضان میں روزے تو ہوتے ہیں، عمرہ تو ہوتا ہے، لیکن حج نہیں ہوتا۔ رمضان میں روزے تو ہوتے ہیں، عمرہ تو ہوتا ہے، نماز تو ہوتی ہے، صدقات تو ہوتے ہیں، رکوع تو ہوتے ہیں، سجود تو ہوتے ہیں، لیکن میدان مینا نہیں ہوتا اور اس میں قیام نہیں ہوتا۔ رمضان میں باقی ساری نیکیاں تو ہوتی ہیں، میدان عرفات اور اس کا وقوف نہیں ہوتا۔ رمضان میں ساری نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن ایام مزدلفہ میں مبیت اور رات گزارنے والی نیکی نہیں ہوتی ہے۔ رمضان میں ساری نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن حج والا عجیب انداز اور یہ عظیم نیکی رمضان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ رمضان میں باقی نیکیاں تو ہوتی ہیں، لیکن قربانی کا دن اور جانوروں کی گردن پہ چھری چلانا اور جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ والی عظیم نیکی نہیں ہوتی ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پورے سال میں کسی مہینے اور کسی عشرے کے اندر اتنی زیادہ نیکیاں اور پھر اتنی زیادہ قسموں کی نیکیاں، ہر قسم کی نیکی اور اس کے اندر ورائٹی اور اس کے اندر تنوع، جس قدر ان 10 دنوں میں وہ نیکیاں زیادہ بھی اور بہت قسموں کی ہوتی ہیں، اس قدر پورے سال میں کسی عشرے میں نہیں ہوتی ہیں۔ اس میں نماز تو ہے ہی، اس میں روزے بھی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس عشرہ میں روزہ رکھتے تھے، 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے،
یہاں روزہ بھی ہے، ان میں عبادت بھی ہے، ان میں نماز بھی ہے، ان میں صدقات بھی ہیں، ان میں حج جیسی عبادت بھی ہے، منا اور عرفات جیسے منفرد قسم کے وقوف کے سلسلے، طواف کے سلسلے، سعی کے سلسلے بھی ہیں۔ اس لیے یہ عشرہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جب اس کی اس قدر فضیلت ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں یا رمضان کے آخری 10 دن؟ یہ 2 ہی عشرے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے، تیسرا عشرہ تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ ہم نے بر صغیر میں گھڑا ہے، جو اس کے 1 مہینے بعد آئے گا نا، محرم والا عشرہ، وہ ہم نے گھڑا ہے۔ شیطان نے اس کو پروپوگیٹ کر کے ذہنوں پہ سوار کر دیا، چینلز پہ لوگ بولنے لگے، قلم کار لکھنے لگے، خطیبوں کی زبانیں چلنے لگیں، اور کیونکہ اس عشرے میں بالعموم امت تقسیم ہوتی ہے، دھڑوں کے اندر شیطان کو اچھا لگتا ہے یہ امت فرقوں میں تقسیم رہے، اس عشرے کے اندر امت متحد ہوتی ہے، بیت اللہ پہ اکٹھی ہوتی ہے، عرفات کے میدان میں اکٹھی ہوتی ہے۔ شیطان اس بات سے بھاگتا ہے کہ اس عشرے کا تذکرہ کیا جائے۔ محرم کا مہینہ مجموعی طور پہ فضیلت والا ہے، اور اس کا عاشورہ فضیلت والا ہے، عشرہ نہیں۔ عشرہ 10 دنوں کو کہتے ہیں اور عاشورہ 10 تاریخ کو کہتے ہیں۔ اس کی صرف 10 تاریخ کی فضیلت ہے، اس کی ایک اپنی شان اور مقام ہے جو شریعت میں آیا ہے، لیکن ہم نے اس پورے عشرے کی فضیلت جو گھڑی ہوئی ہے، یہ لوگوں کی گھڑی ہوئی اور لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ پورے عشرے کی فضیلت صرف 2 ہی عشرے ہیں، رمضان کا آخری عشرہ اور ذوالحج کا پہلا عشرہ۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، رمضان کا آخری عشرہ پھر افضل ہے یا ذوالحج کا پہلا عشرہ؟ یہ کیا عظیم لوگ تھے، کیا ان کی شان تھی، کیا ان کے علم میں گہرائی تھی، کیا خوبصورت جواب دیا۔ کہا رمضان کا آخری عشرہ بھی فضیلت والا ہے، ذوالحج کا پہلا عشرہ بھی فضیلت والا ہے، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں اور اس عشرہ کے دن زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور بڑی منطقی، عقلی، مدلل بات انہوں نے کی۔ اس کی توجیہ میں اکثر یہ پیش کرتا ہوں کہ رمضان کی آخری راتیں اس لیے فضیلت والی ہیں کہ ان آخری راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اور اس کے دن اس لیے زیادہ فضیلت والے ہیں کہ ان دنوں میں سے ایک تاک دن میں، وہ بھی تاک رات میں قرآن پورا اترا، اور ادھر تاک دن میں اللہ نے جو قرآن آسمانوں پہ اتارا تھا، زمین پہ اس عشرے کی ایک تاک تاریخ کو اللہ نے مکمل کیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی رمضان کی ایک شب میں، لیلۃ القدر میں، قرآن مجید آسمانوں پہ یک بار نازل ہوا، لیکن زمین پہ تو 23 سال نازل ہوتا رہا، اور 23 سال میں جب مکمل ہوا تو اس کے لیے اللہ نے اس عشرہ کی ایک تاک تاریخ 9 تاریخ کو اللہ نے پسند کیا، اس لیے اس کے دن زیادہ فضیلت والے ہیں، اور رمضان کی راتیں آخری عشرے کی وہ زیادہ فضیلت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ فہم صحیح معنی میں مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اس عشرہ میں کیا کرنا چاہیے، چند ایک بنیادی مختصر باتیں دوسرے خطبہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. سب سے پہلا کام، اس عشرے کی فضیلت اور اہمیت جو آپ نے سنی ہے اور اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کی روشنی میں سنی ہے، اس کو گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، گھر والوں کو، معاشرے کو، پارٹنرز کو، دوست احباب کو، کولیگز کو، اپنے شاگردوں کو سمجھائیں. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لوگ اس عشرہ سے غافل ہی رہ جاتے. دوسرا کرنے کا کام، آپ یہ نیت کریں کہ اس عشرہ کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو یہ قبر والا کیا چاہتا ہے؟ لَرَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ، ہلکی پھلکی مختصر سی 2 رکعتیں. یہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے پڑھنے کا موقع دے دیں اور ساری دنیا مجھ سے لے لیں. اس قبر والے کی اس وقت یہ خواہش ہے. ہمیں نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے. رمضان جاتا ہے تو ہمیں بہت ہی خوبصورت عظمت والے دن عشرہ ذی الحج کی صورت میں اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتا ہے. تو ان دنوں کے بارے میں ارادہ کریں، یہ نیت کریں کہ ہم نے ان کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا ہے. تیسرا کرنے کا کام، جو ہی ذو الحج کا چاند نظر آ جائے، جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج رات انشاءاللہ تعالی یا پھر کل، تو اس وقت سے جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، جو بھی قربانی کا ارادہ کرتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بال کاٹنا، ناخن تراشنا منع ہو جاتا ہے. بال نہ کاٹیں، ناخن نہ تراشے ہر وہ شخص جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے. چوتھی چیز، جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی رحمتوں سے اگر وہ بھی قربانی والوں کی مشابہت اختیار کرے، بال اور ناخن نہ کاٹے اور 10 تاریخ کو عید والے دن بال ناخن کاٹ لے، تو اللہ اس سے بھی قربانی کا ثواب نصیب فرما دے. اس عشرہ مبارکہ میں کرنے کا ایک چوتھا کام یہ ہے کہ جو ہی اس عشرہ کا چاند طلوع ہو جائے اور نظر آ جائے، آپ کی زبانوں پہ تکبیریں جاری ہو جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. جو بھی الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کی تکبیر، بڑائی اور عظمت کے، وہ آپ کہنا شروع کر دیں اور اونچی آواز سے پڑھیں. صحیح بخاری میں جناب ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہی عشرہ شروع ہوتا بازاروں میں نکل جاتے، تکبیریں پڑھتے، اور ایک روایت میں یہ اضافہ ہے بازار میں ان کو کچھ شاپنگ نہیں کرنی ہوتی تھی، کوئی کام نہ ہوتا، بازار میں صرف تکبیریں پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا مبارک عشرہ شروع ہو گیا. اس عشرہ میں کرنے کا ایک اور کام قربانی کی تیاری اور اس کا انتظام ہے. جو اس کے احکام و مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے. قربانی کی کیا عظمت ہے، کیا اس کا پیغام ہے، کیا اس کے احکام و مسائل ہیں، وہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے بیان کیے جائیں گے. اس عشرہ میں 9 دن کے روزے رکھیں. اللہ کے پیارے نبی 1 سے 9 تاریخ تک 9 روزے رکھتے تھے. سنن نبی داؤد میں وضاحت ہے اگر آپ 9 نہیں رکھ سکتے تو صرف 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیں. عید سے 1 دن پہلے میرے علم کے مطابق کوئی ایسی نیکی نہیں
جس کے بارے میں اللہ نے اس حد تک کہہ دیا ہو. ایسی نیکیاں تو بہت ساری ہیں جن کے کرنے سے یہ کہا تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ایسی نیکی جس کے کرنے سے اللہ یہ کہہ دے کہ اگلے سال کے ایڈوانس معاف ہو جائیں گے، وہ نیکی صرف یوم عرفہ کا روزہ ہے. صوم یوم عرفہ یکفر السنتین الماضیہ والباقیہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.